اچھا بھائی، کون سے ملکوں میں کولڈ ڈرنک حلال ہے؟ مفتی صاحب نے KFC کے بارے میں بتایا تھا کہ کس ملک میں حلال ہے۔ کیا کولڈ ڈرنک کوکا کولا، پیپسی، 7 اپ وغیرہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کس ملک میں حلال ہے اور کہاں کہاں حرام ہے؟ امت اللہ تعالی، اچھا تعالی نہیں، امت اللہ، انڈیا سے۔ بھائی KFC میں تو گوشت استعمال ہوتا ہے نا، تو گوشت میں تو یہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں حلال ہے، کیونکہ حلال ذبیحہ اگر ہوتا ہو، اور غیر مسلم کنٹریز میں جب تک حلال ہونے کا یقین نہ اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن پیپسی اور یہ سب چیزیں کوئی گوشت سے تھوڑی بنتی ہیں، یہ تو واٹر ہے، اور وہ جو بھی اس میں گیس وغیرہ داخل کی جاتی ہے، تو اس کا وہ سب حلال ہی ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی نباتاتی چیزیں ہیں وہ حلال ہوتی ہیں، لہذا پیپسی ہو اور 7 اپ اور کوکا کولا وغیرہ یہ سب ملکوں کی حلال ہی ہے۔ بغیر بتائے دوسری شادی کر لی تو اب کیا کریں؟ تو لوگ پھنستے ہیں تو پھر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، زوجہ عبداللہ صاحبہ نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے مجھ سے، اچھا یہ تو خاتون نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے مجھ سے دوسرا نکاح کیا ہے، اپنی پہلی بیوی کو نہیں بتایا، اور اب بتانے سے ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے رشتوں میں مشکل پیش آئے گی۔ مجھے بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی بیوی ہے اور 3 بچے ہیں، اس صورت میں کیا حل ہے؟ دیکھو، پہلی کو تو نہیں بتایا، وہ تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، ان کو خطرہ ہوگا کہ سالوں سے بھی پٹوں گا، سسر سے بھی پٹوں گا، بیوی سے بھی پٹوں گا۔ لیکن دوسری کو نہ بتانا یہ تو دھوکہ ہے واضح طور پر۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ جب ایک عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اس کو بتائیں کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے۔ آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں، اس کو یہ شو نہیں کر رہے کہ پہلے سے بیوی موجود ہے، تو وہ تو آپ کو کمارہ سمجھ رہی ہے، تو دھوکہ ہے، صریح واضح دھوکہ ہے۔ تو بہت، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جرم ہے یہ، کسی کو اس طرح سے دھوکہ دے کے اس سے شادی کرنا۔ آپ کلیئر بتائیں میرے نکاح میں بیوی موجود ہے۔ تو خیر، اب نکاح کر لیا، اگر آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نبھا کریں۔ مشورہ میں یہی دوں گا، طلاق کے بعد ہمارے سوسائٹی میں عورت ہی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اب یہ کہ پہلی بیوی کو نہیں بتا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے رشتوں میں مشکل پیش آئے گی، تو بچوں کے رشتوں میں مشکل پیش آئے یا نہ آئے، یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پہلی بیوی کو نہ بتانے سے آپ کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے پراپر حقوق مل رہے ہیں، جتنی راتیں پہلی بیوی کے ساتھ گزار رہے ہیں اتنی ہی راتیں آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں وہ۔ تو اب آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ پہلی بیوی کو بتائیں کہ نہ بتائیں، یہ ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ ان کی پہلی بیوی کا ہیڈ ایک ہے۔ آپ اپنے بارے میں ان سے معاملہ سیدھا رکھیں کہ بھائی میرے حقوق مجھے چاہیے، تو جو میرا نان نفقہ بنتا ہے وہ مجھے چاہیے۔ تو اگر آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، جو آپ کے بیسک حقوق ہیں، اور وہ اس لیے ادا نہیں کر رہے کہ چھپ کے شادی کی ہوئی ہے، کیونکہ مرد جب چھپ کے شادی کرتا ہے تو وہ اکثر دوسری کو گولیاں دیتا رہتا ہے بیٹھ کے، تو اس کے نہ اس کو اپنے کسی ریلیٹیو سے ملائے گا، نہ عید بقرعید میں اس کے ساتھ ٹائم گزارے گا، نہ اس کو کہیں سفر پہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ اس کو بس ایک ایسے لٹکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہے کہ جب دل کے آ گئے، اور کوئی پراپر اس کا ٹائم وائم دے نہیں رہا ہوتا آدمی، تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ پہلی بیوی کو بتا دیں، تاکہ سوسائٹی کو پتہ چل جائے کہ اس کی 2 بیویاں ہیں، جو اس کے حقوق ہیں وہی مجھے بھی ملے۔ لیکن یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ مشورہ میرا یہی ہے کہ اگر آپ کو پراپر حقوق مل رہے ہیں تو پھر شوہر کو آپ فورس نہ کریں کسی بھی چیز پہ، تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دوسری کا رواج ہے نہیں، آدمی کر کے چوڑے میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ تو اگر دونوں بیویاں بھی سر پہ اس کے ڈنڈا گھماتی رہیں بیٹھ کے تو اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ تو کمپرومائز کا راستہ تو یہی ہے کہ آپ صبر کر لیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ باقی یہ کہ اگر آپ کے واقعی بہت زیادہ حقوق ضائع ہو رہے ہیں، بنیادی حقوق ہی نہیں مل رہے، تو پھر ہنگامہ بھی کر سکتی ہیں، سب طرح سے ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے یہ آپ خود ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں، آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔